السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوگی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین مکہ کے پوچھے گئے 3 عجیب و غریب سوال اور ان کے جوابات کی مکمل تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ اگر آپ ہمارا چینل انفارمیٹیو ٹاپکس فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، اگر فرسٹ ٹائم آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کی طرف آپ کے لیے پہنچتی رہے۔ ہم آپ کو صرف اسلامک انفارمیشن نہیں دیتے، ہمارا کام ہے جو بھی انفارمیشن ہے آپ تک مہیا کرنا۔ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہر ایک انفارمیشن ہم آپ کو پہنچاتے رہے، چاہے وہ کسی چیز کے بارے میں بھی انفارمیشن ہو۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے تو ہمیں سینڈ کریں۔ ہم ایسی ہی دلچسپ انفارمیشن جاننے کے لیے ہمارے چینل انفارمیٹیو ٹاپکس کو ایک بار ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، شکریہ۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو دوستو، کہتے ہیں کہ مکہ کی مشرکین نے 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے۔ دونوں قاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا، ہم آپ کے پاس اپنے ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم بچہ ہے جو خود کو اللہ تعالیٰ کا رسول کہتا ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتا دیا۔ تو یہودی عالموں نے کہا کہ تم جا کر ان سے یہ 3 سوال پوچھو۔ اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب دے دے گی تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہے، اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ وہ کوئی ایک جھوٹا شخص ہے۔ یہود علماء نے کہا، پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرنا جو پہلے زمانے میں کہیں چلے گئے تھے، کہیں نکل گئے تھے، یعنی کہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ان سے پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھے اور ان کا کیا قصہ ہے۔ اور تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ روح کے بارے میں ان سے پوچھنا، روح کیا چیز ہے۔ اور اگر انہوں نے پہلے 2 سوالوں کا جواب دے دیا اور بتا دیا کہ سکندر ذوالقرنین کون ہے اور وہ نوجوان یعنی کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتا دیا تو سمجھ لینا کہ وہ سچی نبی ہے اور تم اس کی اطاعت کر لینا۔ دوستو، قریش مکہ کے بھیجے ہوئے لوگ مذکورہ 3 سوالات لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا اور کہنے لگے کہ ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اب یہ مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جوابات بتا دے۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، تو دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالات سن کر فرمایا کہ میں کل ان کا جواب دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کا جواب انشاءاللہ کل دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار انشاءاللہ نہیں کہا اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے دن جب مکہ کے مشرکین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جواب لینے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہی نہیں آئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوالات کا جواب نہ دے سکے تو مکہ کی مشرکین کہنے لگے کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی باتیں بہت زیادہ بری لگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ آخر جبرائیل علیہ السلام سورہ کاف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ اس کو کل کر دوں گا، مگر اللہ کے شانے کو ملا لیا کیجئے، یعنی انشاءاللہ ضرور کہا کرے۔ تو آپ جو بھی کام کریں اس میں اللہ کی مرضی کو شامل کر لیا کرے۔ انشاءاللہ کا اصل مطلب انشاءاللہ کو خلوص سے کہنا، انشاءاللہ کو دل میں جان کے کہنا کہ بھئی میں جو بھی کام کروں گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کروں گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گی تو میں کام کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر میں نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل کرنا انشاءاللہ ہے۔ انشاءاللہ صرف الفاظ نہیں ہے کہ آج کل ہر کسی کے بس منہ کے الفاظ ہی بنی ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ، دل میں پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انشاءاللہ ہے کیا چیز۔ تو انشاءاللہ ہم نے کہنا ہے خلوص کے ساتھ یہ جان کر کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو چلے بڑھتے اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سورۃ کہف لے کر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 سوالوں کے جواب بتائے۔ تو پہلا سوال ہمارا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے۔ اصحاب کہف وہ کچھ چند نوجوانان تھے جو پچھلے زمانے میں
مسلمان ہو گئے تھے، یعنی کہ بت پرستی سے بیزار ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ زیادہ تر روایاتوں میں آتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین پر تھے، اور بعض روایاتوں میں آتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، اور دھیرے دھیرے لوگوں کو پتہ چل گیا اور وہ ان کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہاں کے اس شہر کے بادشاہ کا نام اس زمانے میں تھا دقیانوس۔ وہ بہت ظالم تھا، بت پرستی بھی کرواتا تھا لوگوں سے۔ تو اصحاب کہف سے اس دقیانوس نے کہا، بادشاہ جو تھا دقیانوس، اس نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت چھوڑ دو اور بت پرستی دوبارہ اختیار کر لو، بت پرستی کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا، ورنہ میں تمہارے ساتھ سخت رویے میں پیش آؤں گا۔ تو اصحاب کہف یعنی کہ ان نوجوانوں نے بڑی بہادری سے اس کا جواب دیا اور کہا کہ ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس نے دنیا، یہ آسمان اور زمین بنائے ہیں، جو سامنے تو نہیں ہے پر ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اسی کی عبادت کریں گے، ہم بت پرستی نہیں کریں گے۔ اور وہ لوگ وہاں سے تو کسی طریقے سے نکل آئے، پر بعد میں انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اگر ہم یہاں پر رہے تو یہ لوگ ہمیں اپنے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیں گے، تو ہمیں اللہ نے ان پر ایسی رحمت نازل کی کہ ایک پہاڑ کے غار میں ان کو لے گئے، اور بادشاہ دقیانوس اور دقیانوس کے لوگ بھی ان کا پیچھا کر رہے تھے، اور جب وہ لوگ وہاں پر آئے تو یہ نوجوانان ان کو نظر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی رحمت نازل کر دی کہ ان لوگوں کو لوگوں کی نظروں سے محروم کر دیا۔ اس سے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پناہ گزین تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کفار نے جب ڈھونڈا تھا تو غار کی منہ تک آ گئے تھے، پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نظر نہیں آئے تھے۔ تو چلیے بڑھتے اپنے جواب کی طرف۔ پر ایسی نیند طاری کر دی کہ وہ سو گئے، اور وہ 309 سال بعد جا کر اٹھے، اور جب وہ اٹھے 309 سال بعد جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب کچھ بالکل ویسا ہی ہے، سب کچھ بالکل کوئی فرق نہیں آیا تھا ان میں، وہ ویسی تھی جیسے کہ وہ سوتے وقت تھے۔ تو جب وہ لوگ اٹھے تو ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم بہت زیادہ سوئے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ شاید ہم آدھا دن سوئے ہو یا پھر اس سے بھی ایک دن کم، کیونکہ وہ صبح سوئے تھے اور شام کو اٹھ گئے تھے۔ تو اسی وجہ سے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک دن سوئے یا شاید اس سے بھی کم سوئے۔ تو اس میں سے ایک نے یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوتے رہے ہیں۔ اور پھر انہیں شدید بھوک پیاس کا احساس ہوا۔ پیسے چونکہ ان کے پاس تھے تو انہوں نے پیسے جمع کر کے ایک دوست کو دے دیے کہ جاؤ تم بازار سے کوئی پاک صاف اور حلال چیز لے آؤ۔ تو جب وہ اس غار سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ سارا کچھ مطلب کہ پہلے سے بالکل چینج ہو چکا تھا۔ تو وہ بہت حیران اور پریشان ہو گیا، اس کو چکر آنے لگ گئے کہ میں تو کل ہی شام کو اس غار میں گیا تھا اور ابھی میں نکل رہا ہوں تو یہ سارا کچھ اتنا چینج ہے۔ اور جب وہ آہستہ آہستہ بازار کی طرف جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ ہر ایک چیز پہلے سے بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ اور جب وہ بازار میں گیا تو اس نے بازار میں جب دکاندار کو سکہ دیا تو دکاندار وہ سکہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا، اور اس نے دوسرے دکاندار کو دیا اور اس سے کہا کہ یہ دیکھو یہ کس ملک کا سکہ ہے۔ تو اس نے اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ کس ملک کا سکہ ہے اور کس زمانے کا سکہ ہے۔ تو اس نے کہا یہ اسی ملک کا سکہ ہے اور میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، اور کل شام کو ہی تو میں یہاں سے گیا ہوں، اور ابھی یہاں پر مجھے سارا کچھ مختلف نظر آ رہا ہے۔ اور سارے لوگ کہنے لگے کہ یہ شخص تو کوئی پاگل ہے، اور اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب بادشاہ کے پاس اسے لے گئے تو بادشاہ نے اس سے سارا قصہ دریافت کیا۔ تو اس نے جب سارا قصہ سنایا تو اس بادشاہ نے کہا کہ دقیانوس کو تو گزری ہوئے شاید کوئی 3 صدیاں گزر چکی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اب تو یہاں پر اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا، اس نوجوان سے، کہ تم مجھے اپنے باقی ساتھیوں کے پاس لے چلو۔ تو جب باقی ساتھیوں کے پاس اس کو لے گئے تو جو نوجوان تھا اس نے ان کو کہا کہ تم لوگ یہاں پر انتظار کرو اور میں وہاں سے اپنے ساتھیوں کو خبر کر کے آتا ہوں۔ اور زیادہ تر روایاتوں میں ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اس کے بعد اسی غار میں گزاری، اور جب وہ وفات پا گئے تو اس قبیلے کے لوگوں نے اس غار کے اوپر ایک مسجد تعمیر کروا دی ان کے یاد میں۔ تو اس کا بہتر علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنی۔ ان کی تعداد کو کوئی کہتا ہے کہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، کوئی کہتا ہے 9 تھے، 10واں ان کا کتا تھا۔ تو ان کی تعداد پہ اللہ تعالیٰ نے کہا زیادہ بحث نہیں کرنی۔ لوگ ان کے لیے مختلف اپنے اندازے لگاتے رہتے ہیں، پر آپ نے کسی کے ساتھ اتنی بحث نہیں کرنی ان کے تعداد پہ، یا اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ہمارا دوسرے سوال کا جواب ہے سکندر ذوالقرنین کون تھے اور ان کا کیا قصہ ہے۔ یاد رہے کہ سکندر ذوالقرنین ایک نیک اور خدا رسیدہ اور زبردست بادشاہ تھا۔ انہوں نے 3 بڑی مہمات سر کی
پہلی مہم میں اس مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ یہاں انہیں ایسی قوم ملی اس کے بارے میں اللہ نے انہیں اختیار دیا، چاہے تو اس قوم کو سزا دے، چاہے تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دے گا، البتہ مومن بندوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے گا۔ دوسرے مہم میں اس مقام تک پہنچے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مکانات کی کوئی چھت نہیں تھی۔ تیسری مہم میں وہ دو گھاٹیوں کے درمیان پہنچے، یہاں کے لوگ ان کی باتیں نہیں سمجھ رہے تھے، یا ان کو اشارے کے ذریعے یا ترجمان کے ذریعے ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو بتایا کہ یہ جو اجوج مجوج ہے یہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں یا یہ ہمارے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہیں۔ تو جب اجوج مجوج کی شکایت انہوں نے کی تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے حکم دیا کہ میرے لیے لوہے کی چادریں لے آؤ۔ تو حضرت ذوالقرنین نے لوہے کی چادریں منگوائی، پھر ان سے ایک دیوار بنا دی، اس میں تانبا پگھلا کر ڈالا گیا۔ اس کام کے ہونے پر حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ یا اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھ سے اتنا بڑا کام کروایا، ورنہ میں تو اس لائق نہیں تھا۔ تو دوستو اس زمانے کے ساری دنیا پر بادشاہت کرنے والے بھی اگر کوئی کارنامہ سر انجام دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے، آپ ہی نے ہم سے کروایا۔ تو ایسے بادشاہ، ایسے نیک اور دلیر بادشاہ جنہوں نے یجوج مجوج کو قید کیا تھا۔ تو آج کل کے ہمارے بادشاہ کیا چیز ہے؟ تو وہ جو بھی نیک کام کرتے تھے، جو بھی کوئی کارنامہ سر انجام دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہم سے، ورنہ ہم تو اس لائق نہیں تھے، ہم تو نہیں کر سکتے تھے۔ آج کل ہمارا بادشاہ کو چھوڑو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی کام کرتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو یہ میں نہیں کر سکتا تھا۔ سب کہتے ہیں میں نے یہ کارنامہ کیا، وہ کارنامہ کیا، کوئی یہ نہیں کہتا آج کل۔ بہت ہی کم لوگ ہو گئے، میں نے کسی کو کہتے ہوئے وہ نہیں سنا کبھی کہ یار یہ کام مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے۔ سکندر ذوالقرنین کے والد صاحب کا نام تھا عصام بن نو۔ عصام بن نو علیہ السلام سکندر ذوالقرنین کے والد کا نام تھا، اور حضرت علی ان کے فوج کا جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ تو یہ تھی سکندر ذوالقرنین کی بارے میں کوئی تفصیل جو ہم جانتے تھے اور ہم نے آپ کو بتائی۔ تو ان مشرکین کا تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے، اور روح کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، کوئی مطلب روح کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی روح کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ یہودی عالم پہلی مشرکین قاصدوں کو کہہ چکے تھے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ وہ لڑکا اگر روح کے بارے میں وضاحت کرے تو تم سمجھ لینا کہ وہ کوئی جھوٹا شخص ہے، اور اگر وہ صرف یہی کہے کہ روح کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو سمجھ لینا کہ وہ سچا نبی ہے۔ یہ روح کے قصے سے مجھے ایک دوسرا قصہ یاد آ رہا ہے کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان فتح کیا تھا تو ہندی عالموں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی کسی عالم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے ان کے پاس امام رکن الدین کو بھیجا، اور جب امام رکن الدین اور وہ ہندی عالم آمنے سامنے ہوئے تو ہندی عالم نے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو امام رکن الدین نے جواب دیا کہ ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے تو نہیں ہے اور جس نے یہ زمین اور آسمان بنائے ہیں۔ تو اس ہندی عالم نے کہا کہ تمہیں اللہ کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ امام رکن الدین نے جواب دیا کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو اس ہندی عالم نے امام رکن الدین سے پوچھا کہ تمہارے پیغمبر روح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام رکن الدین نے کہا کہ ہمارے پیغمبر روح کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ روح کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا روح کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس پر وہ ہندی عالم نے کہا کہ تم سچے ہو، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ شکریہ۔ ایسی دلچسپ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفارمیٹیو ٹاپکس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اگر ہمارے علم میں کوئی کمی ہو تو آپ ہمیں پلیز ہماری رہنمائی فرمائیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، والسلام۔ آپ کا پیارا بھائی محمد نعمان۔